بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی عیاش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال اذا اصبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر كان له عدل رقبة من ولد اسماعیل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا قال صدق أبو عياش رواه أبو داود وابن ماجته۔ حضرت ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لیا کرے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شام تک شیطان سے حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر یہ کلمات شام کے وقت کہہ لے تو صبح تک اسے یہی ملے گا۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کہ یا رسول اللہ، ابو عیاش آپ سے ایسی حدیث روایت کرتے ہیں۔ فرمایا ابو عیاش بالکل سچ بول رہے ہیں۔ حضرت میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنا بڑا احسان کر دیا ہے نا کہ ہم اس کا ہر سانس کے ساتھ بھی شکریہ ادا کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام بندے کے اوپر احسان کرنا، کوئی ملک ہے، کوئی امان ہے، کوئی ٹوانا ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، اس کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اولاد کے ساتھ احسان کرنا، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا جی مقام والی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے تو یہ نبی کی اولاد پر احسان کرنے کے برابر ہے۔ بزرگوں کی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو ہمیشہ درجات اور عزت عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈولے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل۔ ہم نے تو اسلام کے اندر یہی چیز دیکھی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو نسبت عطا فرمائی ہے جو حضور کے قریب ہوتی چلی گئی۔ آپ لاہور شہر ہے، ٹھیک ہے، لاہور شہر ہے، ملتان شہر ہے، ٹھیک ہے، اکاڑا ہے، ساہیوال ہے، لیکن ایمان سے بتانا لاہور، ملتان، ساہیوال، اکاڑا ہمارے پاکستان کا کوئی بھی شہر مکے کے برابر ہو سکتا ہے یا مدینے کے برابر ہو سکتا ہے وہ بھی شہر ہے بھی یہ شہر، لیکن بھائی اس شہر کو نسبت ہے، کسی اس شہر کو نسبت ہے میرے نبی سے۔ ہر ایک مسجد ہے، اللہ کا گھر، بادشاہی مسجد، فیصل مسجد ہے، کتنی بڑی بڑی مسجد ہیں، لیکن مسجد نبی کے برابر ہو سکتی ہے؟ یہ مسجد کا حرام کے برابر ہو؟ نہیں بھائی، نسبت ہے نا حضور، نسبتیں تو معنی رکھتی ہیں حضرت جی، یہ تو نہیں نا۔ حضرت میں نے جب پہلے سوارہ کی تفسیر عرض کی تھی نا، اس میں یہ عرض کیا تھا میں نے، حضرت زکریا علیہ نبی السلام از خود اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب وہ آ رہے ہیں بی بی مریم کے حجرے میں تو آ کے پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، او مریم یہ ساری چیزیں بے موسم پھل، یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں یہ کدھر سے آ گئیں؟ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر۔ پھر قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے ہو کر پیارے زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ اب ہم نبی سے اونچا تو کسی نے کوئی نہیں سمجھتے، عورتوں کے لیے ہم نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم ولایت کے ضرور قائل ہیں۔ اللہ کا نبی ایک ولیہ کے در پر کھڑے ہو کر، قرآن کے الفاظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، وہاں پر کھڑے ہو کے دعا کر۔ بھائی کوئی برکتیں ہیں نا، نسبتیں تو کام رکھتی ہیں نا جی، تو نسبتیں کام کرتی ہیں بابا جی۔ پھر اس کے بعد حضرت آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا اپنی حفاظت کے لیے لاکھوں
روپیہ خرچ کر کے گارڈ ہائر کرتے ہیں کہ بھئی ہماری جان کی حفاظت کرے. میں کہتا ہوں اللہ کے حبیب نے غریب آدمی کے لیے بھی حفاظت کا انتظام فرما دیا. یہ پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا. اور مجھے میرے نبی کی زبان پر بڑا یقین ہے. دنیا کا نظام ایسا ہے, گارڈ کا دماغ خراب ہے وہ اپنے مالک کو ہی ٹھوک دیتا ہے. میرا خیال اندرا گاندھی نو اندے ہی گارڈ نے ٹھوک دیتا سی, گورنر نو ہی ساڈے ہے نہیں. تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے گارڈ ہی ٹھوک دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کے حبیب نے کہا نا حفاظت ہوگی تو ہوگی, پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں. ہاں شیطان سے بھی حفاظت ہوگی, دنیا کی بلاؤں سے بھی حفاظت ہوگی, لیکن شیطان سے بھی ایک خطرناک چیز ہے. دنیا کے اندر اللہ کے حبیب نے شیطان سے بچنے کا ہمیں تو طریقے بتا دیے ہیں, اور یقیناً یہ کارآمد طریقے ہیں. لیکن حضرت جو نفس ایسی بلا ہے نا, ایسی بلا ہے جو شیطان سے بھی خطرناک ہے. رمضان شریف میں شیطان تو بند ہو گئے تھے, لیکن نفسی شیطان وہ بند نہیں ہوا تھا. اس نے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھنی تھی. جیسے ہی شیطان کھلا, جو باقی شیطان نرغے میں تھے وہ دوبارہ نرغے میں آ گئے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اللہ وحدہ لا شریک بعض مرتبہ ایسا معاملات کر دیتا ہے کہ انسان کے اوپر جنات بلائیں تو نہیں چڑھتی, لیکن قرآن کہتا ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ ایسے حواس باختہ ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے ان کے اوپر کوئی جادو کر دیا, کوئی ٹونا کر دیا, ان کو شیطان مس کر چکا ہوتا ہے. تو اگر شیطان کے مس سے آپ نے بچنا ہے, اپنے درجات کو بلند کرنا ہے, درجات کی بلندی بھی اس حدیث پاک میں جو بیان کی گئی ہے اس سے دو مراد ہو سکتی ہے. ایک تو دنیا میں درد, اللہ دنیا میں بھی اس کی عزتیں بڑھاتا رہے گا, بڑھاتا. دوسرا ہے جو جنت میں اللہ درجات دے گا وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے. پھر دنیا کے اندر کوئی بھی چیز حضرت آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتی, کوئی بھی چیز آپ کے گناہوں کو نہیں مٹا سکتی. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مٹا سکتی. اللہ کے حبیب نے کہا یہ کر لیا کرو, یہ پڑھ لیا کرو, تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے. اب یہ اتنی کوئی جو ہے نا جی وہ مشکل دعا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لو جی اینی جی دعا ہے. کتنی دیر لگی, شیطان سے بھی حفاظت ہو گئی, درجات بھی بلند ہو گئے, نیکیاں بھی مل گئیں, گناہ بھی مٹ گئے, تو غلام آزاد کرندہ بھی ثواب آ گئے. یہ کتنی مشکل ہے. ہاں جی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور میں کہتا ہوں واقعتاً حضرت یہ بات بالکل درست ہے, میرے اللہ سونے کے نام سے بڑھ کر کوئی بھی اجر و ثواب والا نام نہیں. رب سونے کا نام بے شک, اس لیے لا الہ الا اللہ یہ اتنا مضبوط جملہ ہے, اتنا یہ بھاری جملہ ہے, آپ کے میزان کو بھر دے گا. یہ اتنا طاقتور جملہ ہے. جتنے بھی اذکار آج تک ذکر ہوئے ہیں, ان تمام ذکروں سے سب سے زبردست قسم کا ذکر لا الہ الا اللہ. ہم الحمدللہ ہر نماز کے بعد اس کا ذکر کریں. اور سب سے بہترین دعا, سب سے بہترین دعا, دنیا میں بہت سی دعائیں ہیں لیکن سب سے بہترین دعا الحمدللہ. ذکر لا الہ الا اللہ, دعا الحمدللہ, کوئی مشکل نہیں. کم از کم نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.